دعائیں کثرت سے مانگنا چاہیے اور ہر چیز کے لیے مانگنا چاہیے. ما لم یسأل الحرام، ناجائز اور حرام کی دعا نہ مانگی. دعاؤں میں اپنی عاجزی اور خدا کی قدرت کاملہ اور تامہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاک اور مٹی ہوں، بے بس اور عاجز ہوں. جو اپنی جان اور سانس کا مالک نہیں ہے اسے کیا دعویٰ ہے؟ اور خیا آپ قدرت کاملہ کے مالک مختار ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ تو چاہے تو دے، تو چاہے تو نہ دے. ذالک بأن اللہ لا مکرہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زور تھوڑا ہی ہے. کہا بس اللہ دے ہی دے، آپ کے پاس کیا کمی ہے. کہتے ہیں دعاؤں میں اصرار و الحاح ہونا چاہیے، بار 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 مرتے دم تک دعائیں کرنا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا بہتر ہے. دعا میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنا مناسب نہیں. حدیث شریف میں ہے فَاسْأَلُوا عَنْ بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، ایسی دعا مانگو جیسے تلووں سے مانگ رہے ہو، بس ساری نظر وہی جماؤ. اور فرمایا دعاؤں میں ادھر ادھر دیکھنے والے باز آ جائے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دے. کس قدر ناراضگی آئی تو اس کی دعا کہاں قبول ہو. دعا میں اپنے آپ کو سیٹ رکھنا چاہیے، بالکل بہترین انداز اختیار کیا جائے. کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ افسوس کرے گا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کو روک لے کہ میں اس وقت نہیں سن سکتا، اور جب آپ نے اجازت دے دی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دعائیں چھوٹے بچوں اور معصوم کی زیادہ قبول ہوتی ہے. معصوم ہے نا، معصوم تو ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نہیں ہے، شان ورشاہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں. ان کو راضی کیا جاتا ہے، کچھ کھلا پلا کھلونے، پھر ان سے کہتے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے والد وہ رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو حضرت شاہ صاحب اور ان کے ایک بھائی تھے، ان دونوں کو بھی ساتھ اٹھا کے، اور پھر جب دعا کا وقت آتا تھا تو ان سے کہتے کہ تم بھی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ نے زمانے کے غوث و قطب بنائے اور علم کے اندر اسانید اور دستاویز بنائے.